خالد بن ولید کا رومی فوج سے تاریخی ٹکراؤ، وہ معرکہ جس نے رومیوں کو خوف زدہ کر کے قلعہ خالی کرا دیا۔ فتح کے بعد خالد بن ولید کا تاریخی خطاب۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی تازہ ترین اسلامک اور تاریخی واقعات کی ویڈیوز اور انٹرٹینمنٹ ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ لوٹ لو کر دو ماں کالی کے ماننے والوں کو اس سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا سردار اور رہنما بے رحم اور ظالم تھا اور ہمیشہ کے لیے اندھا بھی ہو چکا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ رہنما خاندانی طور پر مسلمانوں کے دشمنوں کا داماد تھا۔ مجاہدین اللہ کے بھروسے اگلی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب ان کا سفر ایک شہر کی طرف تھا، لیکن انہیں اس دشمن کی اصل طاقت کا اندازہ نہیں تھا جس سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ یہ دشمن انتہائی طاقتور تھا، وہ اپنی زمین پر تھا اور مسلمان کھلے میدانوں میں اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے چارے اور خوراک کا بندوبست خود کرنا تھا، اور یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی وقت شام کا بادشاہ اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مطمئن تھا کہ مسلمانوں کو سرحد سے آگے نہیں آ سکتے، انہیں سرحد پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اسی زمانے میں رومیوں نے خالد بن سعید کو 5 بار شکست دی تھی، لیکن مدینہ سے نکلنے والا مسلمانوں کا لشکر 4 حصوں میں تقسیم ہو کر شام کی سرحد تک پہنچ چکا تھا۔ رومی سردار فخر سے کہہ رہے تھے، ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کہتے تھے، یہ نہ سوچو کہ مسلمانوں نے کوئی بڑی فتح حاصل کی ہے، وہ معمولی لوگ ہیں اور ہم نے انہیں دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لیکن ایک وزیر نے بادشاہ کو کہا، اپنے شہیدوں کو یاد کرو۔ اگر ہم نے مسلمانوں کو کم سمجھنے کی غلطی کی تو روم والے جو آج ہمارے اتحادی ہیں ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور ہم 2 دشمنوں کے درمیان پس جائیں گے۔ دوسرے وزیر نے کہا، مسلمانوں کی تعداد چاہے کم ہے لیکن فارس کی ساری فوجیں ان کے ہاتھوں کیوں ہلاک ہوئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ انہوں نے ایران اور روم کی مشترکہ فوجوں کو بھی شکست دی؟ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ 40 گھوڑ سواروں کا حملہ۔ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کے راستے میں بتایا گیا کہ چند بستیوں میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ اچانک تقریباً 40 گھوڑ سوار مسلمانوں کے پہرے دار دستے پر حملہ آور ہوئے۔ وہ تیزی سے پیچھے سے نکلے، گھوڑوں کو سر پہ دوڑاتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان بھی گھوڑوں پر تھے اور چھاپا مار لڑائی کے ماہر تھے، لہذا بہت نقصان نہیں ہوا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہوئے اور انہوں نے حملہ آوروں میں سے 3-4 کو مار گرایا۔ یہ رومی سوار تھے جو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قیدیوں سے گفتگو ہوئی، چند سوار پکڑے گئے، ان سے پوچھا گیا، تم لوگ بار بار حملے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جدھر بھی جاؤ گے حملے ہوں گے، یہاں تک کہ عورتیں بھی تم پر پتھر ماریں گے۔ ہم تمہیں خوراک، پانی، گھاس کچھ بھی نہیں لینے دیں گے تاکہ جب بڑی عورتیں بھی تم پر پتھر ماریں گے۔ اب ان کا سفر یہاں تک کہ عورتیں بھی تمہیں پتھر ماریں گے، یہاں تک کہ عورتیں بھی تمہیں پتھر ماریں گے۔ ہم تمہیں خوراک، پانی، گھاس کچھ بھی نہیں لینے دیں گے تاکہ جب بڑی جنگ ہو تم تھکے ہوئے اور کمزور ہو۔ بستی کا معاملہ۔ جب مسلمان جانور پکڑنے لگے تو بستی والوں نے حملہ کیا لیکن جلد شکست کھا گئے۔ جب خالد بن ولید بستی میں داخل ہوئے تو وہاں صرف عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے۔ سب مسلمان دیکھ کر بھاگ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے اعلان کیا، کسی عورت، بچے یا بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، لیکن اگر بستی سے دوبارہ ہمارے خلاف حرکت ہوئی تو بستی اجاڑ دی جائے گی۔ سب رک گئے۔ قلعے تک رسائی۔ آگے بتایا گیا کہ ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی اور رومی فوج ہے اور اس کا سردار ایک رومی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ رومی سپاہی دیواروں پر چڑھ کر ہوشیار تیار ہو جاؤ کی آوازیں لگانے لگے۔ قلعے کے اندر گھوڑے، خچر اور اسلحہ تیار رکھا گیا تھا۔ ایک رومی کمانڈر چلایا، دروازہ کھولو نہیں، مسلمان کھڑے ہیں۔ سپاہیوں میں سے کچھ نے کہا، اگر ہم قلعے سے باہر گئے تو مسلمان ہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر اندر رہے تو لڑیں گے تو رومی سردار ہم سے لڑوائے گا۔ رومی سردار نے قیدیوں سے مزید سوال کیے
اور ہر جگہ اسے مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلاتا گیا۔ خالد بن ولید کی پہچان۔ ایک مقامی عالم قلعے والوں سے کہنے لگا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو مسلمانوں کا سردار ہے؟ وہ لمبا ہے، مضبوط جسم والا، چوڑے شانوں والا، گھنی داڑھی والا، اور اس کے چہرے پر چیچے کے گڑے ہیں۔ رومیوں نے کہا، ہاں وہ سب سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ عالم نے کہا، وہی خالد بن ولید ہے، تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قلعہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ مسلمان تیز نعرے لگاتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے اور اسے توڑنے لگے۔ رومیوں پر خوف طاری ہو گیا۔ کچھ دیر بعد قلعے کی دیواروں پر سفید جھنڈا لہرایا گیا۔ رومی نمائندے باہر آئے اور مسلمانوں سے بات کی۔ انہوں نے خالد کو پہچان لیا اور کہا، اللہ کی قسم آج ہم زندہ رہ گئے، ورنہ ہم سب مارے جاتے۔ انہوں نے پوچھا، ہماری عورتیں، بچے اور جوان محفوظ رہیں گے؟ خالد بن ولید نے کہا، ہم تمہاری عورتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اگر ہم لڑائی سے یہ قلعہ لیتے تو چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر ہوتے۔ ہم جنگ کے لیے آئے تھے، لوٹنے کے لیے نہیں۔ ہم تمہیں امن دیتے ہیں۔ رومی سردار اور عیسائی رہنما حیران تھے کہ دشمن ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ان پر رحم کیا۔ قلعہ مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ مسلمان رات کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اس نے انہیں بغیر نقصان کے فتح دی۔ خالد بن ولید نے کہا، یہ سب اللہ کی مدد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ پھر وہ اگلی مہم کی طرف روانہ ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی تازہ ترین اسلامک ویڈیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں خالد بن ولید کے ایپیسوڈ نمبر 63 میں۔